بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے
اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے. باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں. 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ. 3 ہوگی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ
انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے. تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا. اور والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا. میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے. جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے. تو یرثون کا لفظ فرمائے، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں. یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ صرف 7 بات ہے. خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ. قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ. والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں. نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو. تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق. ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ
جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرف۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے آ کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ خود ڈال کے پیئیں گے، خود اٹھا کے کھائیں گے۔ یہ ہے بوفے سسٹم، بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپے پاؤ تے آپے کھاؤ تے آپے پیو۔ تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، وہاں سرونٹ سسٹم ہے، نوکر۔ یہاں تو آپ کے پاس نوکر ہوتے نہیں نا، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیچارہ آپ پہ موٹر صاف کر رہا ہوں، آپ پہ میٹ صاف کر رہا ہوں، آپ پہ پیٹرول پا رہے ہوں۔ تو کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہی تمہارے انگلینڈ، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ کہا ہم خود ہی دھوتے ہیں۔ میں کہا بس ساڑی سزوکی تو کل چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور دھوندا ہے سارے۔ تو یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے نوکر ہوں، جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکی ہوں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے۔ میرے کتنے سمندری سفر ہوئے، ہر سفر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ سمندر 100 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔
لکان ماہ احلی من العسل، وہ کیا چیز ہے؟ سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ نہیں صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا، تو اس کا چہرہ کیسا ہو، اس کا ہاتھ کیسا ہو؟ وَأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، میرے نبی کا فرمان کن ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو، سورج نظر نہ آئے، وہ پیش کرے گی۔ اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے، اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراق ہوتا ہے، اس کا جو لہنگا ہوتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، اس کا وزن ہے، یہ ویسٹ کوٹ کا وزن ہے، اب تھوڑا وزن ہی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی۔ جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا، تو 100 پہنے یا 1000 پہنے، 100 جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا، جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا، 100 جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا، وہ اس کی طرف بڑھے گی، ایک قدم جب اٹھائے گی 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھائے گی۔ یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے، ایک وی آئی پی، چاہے لکھاں وی لا دیو، لکھاں کروڑوں وی آئی پی۔ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے بس تھوڑے، غریب زیادہ ہوں گے، ریڑھی والے، تانگے والے، رکشے والے، ٹھیلے والے، وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا، نہ حور، نہ خادم، نہ فرشتے، نہ بیگم، نہ بیوی، نہ نوکر، وہاں پلانے والا اللہ خود ہو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا، میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ ہوگا۔ اور جنت کا ایک چشمہ، اس کا نام ہے تسنیم، ایک دریا تسنیم، باقی سارے دریا چشمے زمین پر چلتے ہیں، جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے۔ تسنیم کہتے ہیں سنام، سنام ہوتی اونٹ کی کوہان، ایسے تو وہ پانی یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے، ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے بنائی۔ جب وہ چاہے گا، تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جنت کی، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب تسنیم ہے، جو اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے گا، نیچے والوں کو تھوڑا جا قطرے 2 قطرے ڈال کے دے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے، اور ایسا حسین ہے، ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا، پینا اس کے بعد کی چیز ہے۔ تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے، میرا رب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے، اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگوا لو، ویزا محمدی اسٹمپ کرواؤ، اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، صرف ایک حدیث سناؤں گا، ایک، اور پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، صرف ایک حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا، اربع اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا، اربع من كن فيه ما ضره ما فاته من الدنيا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، چلی نہیں، 4 سوکھا کام ہے۔ فرمائے میرے نبی نے صرف 4 گلاں میرے کو لے لو، تو موجاں کرو، ویملے وچ بھی تے جنت وچ، صرف 400 نہیں، 4000 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، 4۔ کہا میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو، موج کرو، جہاں مرضی رہو موج کرو، موج ہی موج۔ کہ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ساڑھے پہلے تے کلی اڑ گئی نا، وکٹ ہو گئی، کیچ آؤٹ نہیں، وکٹ۔ میرے نبی نے فرمایا صدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا،
کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث ساتھ جو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو دو لفظوں میں سمجھاؤ تو میرے پاس جو دو لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں، سچائی اور امانت داری، دیانتداری۔ آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ، سارے کفر کو دو لفظوں میں، تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکے باز۔ جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے، اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نام ہی جھوٹے کا پڑ اور فراڈیائی مسلمان ہے اور جھوٹائی مسلمان، جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بول دیں، ٹکا کے دھوکہ دیتے، جب موت ہے ہی نہیں، یا موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں وہی چار باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں، سچائی، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری بات حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، معاف کرنا بھی سیکھو، معافی مانگنا بھی سیکھو، درگزر کرنا بھی سیکھو، اور جھکنا بھی سیکھو، سخاوت سیکھو، محبت سیکھو، دلداری سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو، لوگوں کے سامنے بچھنا جھک جانا سیکھو۔ اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بچھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتی، جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو۔ سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ایک برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی بڑی بات؟ جو تمہیں پوچھتا نہیں اس سے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دو، جو تمہیں بد دعا دیتا ہے اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو۔ پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے روڑا۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو۔ چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ، حلال روٹی کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، کہ رزق حلال ایسی دولت ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ۔ آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو بڑے سخت، جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لوہے کی طرح۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو آپ مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے، اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہوں، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کر صلح کر دیجئے۔ اچھے 4 باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا، معاف کر لینا، تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں، تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو بھائیو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ السلام علیکم۔ صبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے۔ پانی کو زندگی سے نکال دو موت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی نکل جائے موت ہے، ڈی ہائیڈریشن جسے کہتے ہیں ڈاکٹر، ہمارے جسم سے پانی نکل جائے موت واقع ہو جائے گی۔ تو پورے اسلام کی ہر صفت کا جزو لازمی پانی کی طرح ہے صبر۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، اب کوئی اور شکل ہے۔ صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں، کوئی اور ہی شکل ہے۔ اور صبر ایک ہے آفات پہ صبر، وہ تو صبر ہے، کیا کریں گے۔ صبر وہاں پرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں، لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آئیں، طنز کے تیر آئیں، ذلت کے رویے ہوں، بے عزتی کے رویے ہوں، حسد کے رویے ہوں، بغض کے رویے ہوں، قطع تعلقی کے رویے ہوں، اور برائی کے بد اخلاقی کے رویے ہوں، پھر ان کو ابتغاء وجہ ربہم، یہ اللہ ایسے خوبصورت جگہ پر لائے ہے کہ پھر وہ اسے نہیں دیکھتے، وہ مجھے دیکھتے ہیں، پھر کہتا چلو یا اللہ تیری خاطر ہم صبر کریں۔ کیا خوبصورت لفظ اللہ لائے ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو پتا تھا یہ اوکھا کام دستا بہنانوں صبر بڑا کھون ہے، خاص طور سے مولوی اور صبر بڑا مشکل کام ہے۔ خاموشی تو آدھا علم ہے، لا ادری تو آدھا علم ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تو صبر کڑوا گھونٹ ہے۔ پیا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ نہ کر لوگوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا پڑھو، جنتاً وحریرا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا، دنیا بھی بتا دی، جنت بھی بتا دی کہ ہم نے ان کو دنیا کی امامت بخشی جب انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيَلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی نے سلام پیش کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، جنت کے غلام بھی سلام پیش کریں گے، جنت کے حوریں بھی سلام پیش کریں گے، اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بنیں گے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور میرے رب کا عرش ان کی چھت بنے گا۔ کیا گھر، اے بھی کوئی گھر ہے، شٹاں دے، روڑے دے، لکڑ دے، پتھر دے، ادھر بناتے ہیں ادھر خراب ہونا شروع ہو جاتا، اور تم بنا بھی لو سونے چاندی کا محل تو پھر موت کا کیا کرو۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تم یہاں جنت عدن بنا بھی لو، تم موت کا کیا کرو۔ ہماری تو زندگی اتنی مختصر ہیں، 60-70 سال۔ چلو پہلے لوگ جن کی لمبی عمریں ہوتی تھیں وہ کوئی عالی شان تتخذون مصانع لعلکم تخلدون،
ان کی عمریں لمبی تھی، پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ بے وقوف ایسے گھر بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، وہ قوم آ جا کے ہمارے گھر دیکھے تو انہیں کملے ہو جاؤ۔ مدت ہے آج 60-70 سال اور گھر دیکھو کیسے بنا رہے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنت صبر پر، دنیا کی امامت صبر پر، قیادت صبر پر۔ بچوں صبر کرنا، جو سن رہے ہیں صبر کرنا سیکھو، زندگی کو خوب، یہ زندگی کا میک اپ ہے۔ میک اپ سے عورت ہو یا مرد ہو خوبصورتی بڑھ جاتی، بلڈنگ ہو کپڑا ہو خوبصورتی بڑھ جاتی، گاڑی ہو خوبصورتی بڑھ جاتی، لان ہو یا ہو، میک اپ سے زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ تو اللہ کی قسم یہ زندگی کا میک اپ ہے کہ ہم لوگوں کی تنگیاں، ترشیاں، گھاتیاں، علتیں، پھٹکاروں کو ابتغاء وجہ رب، اب کہہ رہا ہے جب بول جو تجھے کہنا ہے بول۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔